وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 24 جنوری بروز سوموار بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 5 سے لے کر 6 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفتیں بیان کر کے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ ہیں پکے سچے مومن۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ورزق کریم، اور ان کے لیے بخشش ہے اللہ کے پاس، ان کے درجات بھی رب کے پاس ہیں اور باعزت روزی بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ اب آج کی پہلی آیت ہے کما اخرجک، جس طرح نکال لایا آپ کو ربک، آپ کا رب، من بیتک بالحق، آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، آپ کے گھر سے حق کے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ لَكَارِهُونَ، اس کو ناپسند کرتا تھا۔ بولیے اس کو يُجَادِلُونَكَ، جھگڑ رہے تھے آپ سے، فِي الْحَقِّ، سچی بات میں، بعدما تبین، اس بات کے بعد کہ وہ سچی بات واضح ہو چکی ہے۔ بولیے سچی بات واضح، یہ صحابہ کا بیان ہے۔ کأنما یساقون، ان کو یوں لگ رہا تھا گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، حالانکہ انہیں یوں لگ رہا تھا کہ وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ بولیے موت کو، اب یہ ترجمہ ہو گیا، اب اس کی تفسیر سمجھیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ گھروں سے نکلنا پہلے ہوا ہے اور مال غنیمت، مگر اللہ نے سورہ انفال میں مال غنیمت کا ذکر پہلے کیا ہے اور گھر سے جہاد کی طرف نکلنے کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کوئی تاریخی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن واعظ و نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو نصیحت میں جو چیز پہلے آئی اس کا ذکر ہے، اور جو بولتے جائیں نا آپ، اور جو ذکر بعد میں آتا ہے نصیحت کے طور پر اس کا ذکر ہے بعد میں۔ تو پہلے مال غنیمت کا ذکر اس لیے ہوا کہ نصیحت نصیب ہو جائے، حالانکہ پہلے نکلنا ہے، جنگ بدر ہوئی ہے، پھر مال غنیمت کا موقع آیا ہے، پر اللہ نے مال غنیمت پہلے بیان کیا ہے اور بولیے جنگ کا مسئلہ۔ اب یہ جو کما اخرجک ربک، جس طرح نکال لایا آپ کا رب آپ کو، تو کما اصل میں نا ہوتا ہے تشبیہ کے لیے۔ بولیے ہوتا ہے۔ اب یہاں کس سے کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ تو مفسرین میں اتنی بحث بڑھی کہ 15 اقوال آئے ہیں اس پر۔ بولو جی کتنے؟ 15 اقوال۔ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، حضرت امام ابو حیان سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں 15 اقوال نقل کیے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اس میں 3 زیادہ قریب ہے۔ بولو کتنے؟ اب میں آپ کو وہ 3 سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کما کیوں استعمال ہوا۔ اس کی 15 وجوہات ہیں، 3 ان میں سب سے اعلیٰ ہے۔ نمبر 1، تشبیہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی کہ جس طرح غزوہ بدر کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت صحابہ کرام میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ بولو کچھ اختلاف ہو گیا، وہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اور آپ کے حکم کو ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا آپس میں اتحاد ظاہر فرما دیا، اور پھر اس کی برکات سامنے آئی، اس کی برکات سامنے آئی۔ مگر شروع میں بالکل اسی طرح اس جہاد کے شروع میں کچھ لوگوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ وہ کیوں کیا میں آگے چل کر بتاتا ہوں ساری وجہ۔ تو شروع میں تو ناپسندیدگی کا اظہار
کیا، مگر جب اللہ کا حکم واضح ہو گیا اور جب حکم حضور کا واضح ہو گیا تو پھر صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار ہے، پھر سب نے اطاعت کی اور اللہ نے اس کے بدلے میں غزوہ بدر کی فتح عطا فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گزشتہ پچھلی آیتوں میں اللہ نے اولئک ھم المؤمنون حقا، سچے مومنوں کے درجات بیان کیے، کیا کہ عند ربہم، ان کے درجے کس کے پاس ہیں؟ ومغفرہ، دوسرا درجہ کیا ہے؟ اللہ ان کی بخشش کرے گا، اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ ورزق کریم، اللہ انہیں کرم والا رزق عطا فرمائے گا۔ ان آیات میں اس وعدے کے یقینی ہونے کا ذکر اس طرح کیا گیا تھا کہ آخرت کا وعدہ آنکھوں کے سامنے، بولو تو صحیح، اگو سارے انج بیٹھے ہو جی میرے کو حساب لین آئے ہو، اچھی بولیا کرو بھائی، آخرت کے وعدے تو ہو گئے مگر آخرت آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر سے پہلے فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا، اور پھر بدر میں وہ فتح عطا فرمائی اور صحابہ کی مدد بھی۔ تو اللہ نے فرمایا جس طرح میرا یہ فتح اور نصرت والا وعدہ سچا ہے، اسی طرح جنت، مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ بھی سچا ہے، اس لیے یہ کما استعمال ہوا ہے۔ اور تیسری وجہ، امام ابو حیان پڑھیے رحمت اللہ علیہ، ذرا اونچی آواز سے پڑھے، درویش صاحب بولے کرو یار، اونج تے ماشاءاللہ اور نکرو بولو تو اتنے آواز آتی ہے، مولوی دی بارے سارے ڈھلے ہوندے نے، البتہ مولوی دے اتنے بولنا ہوئے تو پھر سارا محلہ چپ کرائے تو نہیں چپ کرتا، کس کے بولے گا اور نال آکھے گا بھی میں کیڑی غلطی کیتی ہے، ہن بولو، یہ بولنا بھی عبادت ہے۔ تو تواڈے منہ چوں بھی لفظ قرآن دی تفسیر چ نکل جان تے تواڈا میرا کی گھاٹا ہو جانا ہے، اللہ قبول فرما کے میری تواڈی بخشش دا ذریعہ بنا دے گا۔ تیسری وجہ، امام ابو حیان سارے پڑھیے رحمت اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی میری تسلی، تو میں ایک رات سویا اور خواب میں مجھے ایک بہت بڑے عالم کا دیدار نصیب ہوا، ان کو میں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ میں اتنا پریشان آج تک نہیں ہوا جتنا یہ کما کے لفظ سے پریشان ہوا ہوں۔ تو یہاں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ خواب میں ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ یہاں نصرہ کا لفظ محذوف ہے، بولیے نصرہ کا لفظ محذوف، سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں ظاہر نہیں ہے پر بات کے اندر ہے، بولیے بات کے اندر ہے، یعنی کما کا مطلب یہاں کما تشبیہ کے لیے نہیں آیا، یہاں کما سبب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی مال غنیمت میں مدد فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی بدر میں بھی فتح مدد فرمائے گا، یا جس طرح بدر میں مدد فرمائی ہے اسی طرح آپ کے ہر جہاد میں اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو یہاں کما کا مطلب کیا ہو گیا؟ نصرہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں آپ کی ایسے مدد کی جس طرح کے گھر سے نکلتے وقت آپ کی مدد کی، بولو جیسے گھر سے نکلتے وقت آپ کی، اب وہ گھر سے نکلنا کیوں ہوا؟ اب یہ سمجھ لیں، بڑی کمال کی بحث ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، بولو جی اسلام کی، اس کو غزوۃ الفرقان بھی کہا گیا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ وہ ساری آیات آگے آئیں گی۔ اپنے قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نبی کریم ذرا زور لا چھٹو صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اس کے باوجود مکہ کے قریشی باز سب سے پہلے تو انہوں نے مدینہ کے رئیس اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو ابھارا کہ وہ حضور کے ساتھ جنگ کرے، مگر وہ بھی اس میں کامیاب۔ پھر وہ مدینہ کے یہودیوں کو اکسایا مشرکین مکہ نے، بڑے بڑے سرداروں نے، کہ تم ٹکر لو، مگر اس میں بھی وہ صحیح طرح کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جو مکہ اور مدینہ کے راستے میں قبائل پڑتے تھے، ان کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مشرکین مکہ نے ساتھ ملا لیا اور ان کے ذریعے سے سازشیں کرتے رہتے تھے اور افواہیں کیا پھیلاتے تھے؟ روزانہ
ہم مکہ پر حملہ کرنے والے، ہم مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں. جو تجارتی قافلہ نکلتا تو بات مشہور کر دیتے کہ دیکھو جی ہم تو حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو صحابہ کرام پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ صحابہ رات کو مدینے میں پہرا دیا کرتے تھے، اور خود نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرا دیا کرتے تھے. ایک بار اکرمہ بن ابی جہل اور دوسری باپ اس کا باپ 300 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف بڑھا، مگر آگے آنے کی ہمت ہے. یہ جنگ بدر کے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. پھر ربیع الاول کے مہینے میں 2 ہجری میں یہ کرز بن جابر مدینے آیا، اور مدینے کے باہر جو صحابہ کرام کے مویشی جانور چر رہے تھے ان کو یہ لے کر واپس لے کر چلا گیا. اور رجب 2 ہجری میں عبداللہ بن جہش پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 اور صحابہ کے ساتھ، یا ان کو اور 11 اور صحابہ کو، یہ 12 کا ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ ذرا راستے میں دیکھو کہ قریش مکہ کی نقل و حرکت کیا ہے. بولو نقل و، اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا. اب یہ جا رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کچھ دنوں کے بعد کہ قریشیوں کا ایک قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا تجارت والا، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس پر حملہ کر دیا، اور ایک بہت بڑا سردار عمر بن حضرمی اس کو قتل کر دیا، اور باقی کافروں کو قید کر لیا اور ان کا سارا مال لوٹ لیا اور مدینہ طیبہ آ گئے. نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں نے تمہیں جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا تھا، حملہ کرنے کے لیے، تو تم نے تو حملہ بھی کر دیا اور قتل بھی کر دیا. اب وہ جو کافر قریش سردار گرفتار ہوئے تھے وہ سردار مغیرہ کے بیٹے تھے. اس واقعہ نے قریش مکہ کے جوش کو اور بڑھا دیا، ان کے جوش انتقام میں اضافہ کر دیا. تو یہ غزوہ بدر کا پیش خیمہ بنا، پس منظر بنا. اب غزوہ بدر کی آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک بہت بڑا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں، بولیے ابو قیادت میں، یہ شام سے مدینہ آ رہا تھا، واپس مکہ آ رہا تھا، اور یہ بڑا قیمتی تھا، اس میں منافع بھی بہت تھا. 40 سردار تھے اس قافلے میں جو اس کو لے کر آ رہے تھے. اب مکہ میں سب نے منت مان لی کہ یہ سارا منافع ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگائیں گے اور ان پر مدینہ میں حملہ کریں گے. وہ جو حضرت عبداللہ بن جہش نے کارروائی کی تھی اس کی وجہ سے. اب یہ خبر نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی. اللہ نے پہنچائی یا صحابہ نے پہنچائی؟ بولو بھئی خبر ہے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 سے زیادہ صحابہ، 313 یا 12 یا 9 یا 14 مختلف روایات ہیں، انہی کی بھی روایات ہیں، ساتھ لیا اور بتایا کیا کہ ہم اس قافلے کو روکیں گے. بولے جی اس قافلے کو تھوڑا اونچا بولے، اس قافلے کو. اب وہ قافلہ کے افراد ہیں 40 اور صحابہ کتنے ہیں؟ 313. بولو 313. تو کام ٹھیک تھا نا؟ بولو تو صحیح. کیونکہ مشورہ تو یہ ہوا تھا کہ قافلہ لوٹنا ہے تاکہ یہ مال ان تک اور اللہ تعالی ہمیں یہ مال غنیمت عطا فرما دے، اور قریشی بدر پر مدینہ پر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکے. لو جی یہ قافلہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر ایک مقام پر جا کے پڑاؤ کیا، اور مزے کی بات ہے کہ کسی طرح خبر ابو سفیان تک پہنچ گئی کہ راستہ روک کے حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ بھی، نہ تمہاری خیر ہے نہ تمہارے مال کی. ابو سفیان نے 2 چلاکیاں کی، ہوشیاریاں کی اور بڑی سمجھداری کی. ایک تو اس نے وہ راستہ ہی تبدیل کر دیا، بولو بھئی وہ راستہ تبدیل کر دیا، اور دوسرے راستے سے قافلہ لے گیا. اور دوسرا اس نے ایک شخص تھا زمزم بن عمر غفاری، اس کو پیسے دیے اور کہا کہ جلدی کرو، مکہ اطلاع کرو کہ محمد ہمارا قافلہ بھی لوٹ رہے ہیں اور ہماری جانوں پر حملہ بھی کر رہے ہیں.
اب یہ زمزم بن عمر غفاری جب مکہ میں داخل ہوا، اس نے بات میں خطرہ پیدا کرنے کے لیے، اب جیسے عام گاڑی تو چلتی ہے پر ایمبولینس کیسے چلتی ہے؟ رفتار میں چھڈو جی، اس کا ہوٹر بجتا ہے، بولو اس کا کیا بجتا ہے؟ تھوڑا کوئی نہیں بج رہا، اس کا ہوٹر بجتا ہے. کیا پتا کیا چلے کہ بھئی ایمرجنسی ہے، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ گاڑی کو ایمرجنسی ہے. اب اس زمزم بن عمر غفاری نے ایمرجنسی کے لیے اپنی اونٹنی کے کان کاٹے، ناک کاٹی. اب لہو بہہ رہا ہے، جو دیکھے بھئی اس کو کیا ہوا ہے، اور کجاوا سیدھے کی بجائے الٹا کر دیا. اپنی قمیض آگے سے بھی کاٹ لی اور اپنی قمیض پیچھے سے بھی کپڑے شپڑے پھاڑ دیے. اب جو دیکھو بھئی اس کو کیا ہوا ہے، تو جیسے یہ مکہ کے چوک میں پہنچا ساری دنیا ہی وہاں جمع ہو گئی، سارے قریشی آ گئے، بھئی تجھے ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ایمرجنسی کا اشارہ ہے، تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ جلدی کرو. ابو سفیان کا پیغام ہے کہ محمد اور محمد کے صحابہ ان کا قافلہ لوٹنے والے ہیں اور ان پر حملہ کرنے والے ہیں، نکلو. بس ہلچل مچ گئی. نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پھوپھیاں تھیں. بولو کتنی؟ 2 مسلمان ہوئی اور 2 مسلمان ہیں. حضرت صفیہ مسلمان ہوئی اور حضرت عاتکہ مسلمان ہوئی. حضرت عاتکہ نے چند دن پہلے، اس واقعہ سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ ایک پتھر آسمان سے گرا، بڑا وزنی، بڑا موٹا سا، اور وہ آ کر ہمارے مکہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اور اس کا ٹکڑا ہر گھر میں پہنچا ہے. اس کا ٹکڑا ہر گھر میں، اس کا مطلب کیا تھا کہ اب ہماری خیر ہے، ہر گھر پر کوئی نہ کوئی عذاب آنے والا. اس نے یہ خیال بیان کیا. کس سے؟ اپنے بھائی حضور کے چچا حضرت عباس سے. حضرت عباس نے یہ ابو جہل کو بتایا. ابو جہل کہنے لگیا پہلے تھوڑا بھتیجا نبوت کا دعویٰ کیتی کھڑوتا ہے، اور تھوڑیاں عورتیں بھی ایسے راہ چل پئیاں نے، لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی نبیہ بننا چاہتی ہے. یہ کیا آپ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے؟ بہرحال وہ بد دماغ آدمی تھا، اس کے بھیجے میں بات ہے. اب یہ ایمرجنسی کا معاملہ ہوا. ابو سفیان نے کہا جی اٹھو، اب یا ہم نہیں ہیں یا معاذ اللہ محمد اور محمد کے صحابہ نہیں ہیں. تو یہ بڑی تیاری ہوئی، 1000 افراد بنے. بولو بھائی کتنے؟ 1000. اب نوٹ کرتے جانا، 1000 افراد. اور انہوں نے شراب بھی ساتھ لے لی، اور بڑا جناب سواریاں پوری، ادھر گھوڑے بھی پورے نہیں، زرے بھی پورے نہیں، صحابہ کے پاس تلواریں بھی پوری، اور ایک ایک اونٹ پر 3 باری باندھی ہوئی ہے. ایک اونٹ پر ابو لبابہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضور پاک باری باری سوار ہو رہے ہیں. تو جب حضور کے پیدل چلنے کی باری آئی تو حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ پیدل ہم چلتے ہیں، آپ سواری رہے. سبحان اللہ. تو میرے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ آج کا پیر ہوتا تو انہیں کہنا جی ٹھیک ہے مرید پیدل چلن، اسی پجاروں تے آنے ہیں. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی علی اور ابو لبابہ سنو. بعد میں تو پھر ابو لبابہ کو واپس بھیج دیا گیا مدینہ میں، مگر اس موقع پر کیا فرمایا؟ نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو. حضور نے کیا فرمایا؟ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، اور اگر تمہیں رب کی راہ میں ثواب چاہیے تو مجھے بھی تو چاہیے. ہائے ہائے ہائے، تمہیں ثواب چاہیے تو مجھے بھی ثواب، لہذا اپنی اپنی باری پہ میں نیچے بھی آؤں گا، اوپر بھی بیٹھوں گا. تو یہ میرے نبی نے مساوات کا ایک سلسلہ قائم فرما دیا. ہو گیا جی. اور سنیے، ادھر سے جناب شراب کے مٹکے بھی ساتھ ہیں، گانے ناچنے والی عورتیں بھی. پاکستانی حکومت لگ رہی ہے نا، ہر کام میں نمائندگی دینی کجرا نو ہے، اور بن رہی ہے ریاست مدینہ. اب یہ چل پڑے جناب سب لے کر. راستے میں ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ بھائی میں صحیح سلامت نکل آیا ہوں، اب وہاں جانے کی ضرورت ہے. ابو جہل کہنے لگا نہیں، ہوں اسی 2 ہاتھ کر کے ہی آواں گے، ہوں اسی نکلے ہیں تو خالی واپس لوٹنا. یہ صحیح امریکہ کا صدر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ وہ بھی انجی آیا سی بھی اسی طالبان نو چھڑنا. 40 ملک کٹھے ہو کے آئے، اور پھر جو ہوا تھوڑے سامنے ہے. تو بہرحال ابو جہل کہنے لگا ہم واپس نہیں جائیں گے. لے جی، یہ اب ادھر چل پڑے. قافلہ تو نکل گیا اور مکہ پہنچ گیا. بولو مکہ، تجارت ان کی بچ گئی اور یہ آ گیا.
اب حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام قدید میں صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ بھائی اب کیا کرنا چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے بولے یا رسول اللہ آپ جو حکم دیں گے ہم عمل کر کے دکھائیں گے. پھر حضرت عمر بولے, ذرا سبحان اللہ تو اونچی آنکھوں نا یار. پھر حضرت عمر بولے, کہنے لگے یا رسول اللہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہی سچ ہے اور میرا جذبہ بھی یہی ہے اور ہم سب کا یہی ہے, آپ جو فرمائیں گے ہم عمل کر کے دکھائیں گے. اور پھر حضرت مقداد بن عمر پڑھی رضی اللہ یہ بولے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ کے ساتھی تھے. انہوں نے کیا کیا, اذهب انت وربک فقاتلا ہا ہنا انا ہا ہنا قائدون, کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ تو جا لڑ, تیرا رب لڑے اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں, ہم تیرے ساتھ جا سکتے. تو حضرت مقداد کہنے لگے ہم وہ نہیں ہیں یا رسول اللہ, ہم آخری دم تک آپ کے ساتھ لڑیں گے. یمن کا ایک شہر تھا برق الغماد, آپ نے فرمایا, وہ حضرت مقداد کہنے لگے آپ ہمیں یہاں سے لڑاتے لڑاتے برق الغماد تک لے جائیں, ہم وہاں تک بھی آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں. ہم بھاگنے والے بھی نہیں, پیچھے ہٹنے والے بھی نہیں, اور حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح گھر بیٹھنے والے بھی. لے جی آپ پھر فرما رہے ہیں بھائی مشورہ دو, کیونکہ یہ جتنے بھی بولے یہ سارے مہاجر تھے. بولو یہ سارے, حضرت مقداد بھی مہاجر تھے. تو پھر حضرت معاذ پڑھو نا رضی اللہ ہائے ہائے ہائے, حضرت معاذ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ نا انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ, حضرت سعد بن آپ نے فرمایا ہاں, آخر تم بھی تو ہمارے ساتھ ہو نا, تم بھی تو ہمارے مہمان ہو. تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھر حضرت معاذ کھڑے ہو گئے اور حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم آپ پر ایمان لائے ہیں, ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سب حق ہے. بولیے وہ سب, اور اس پر ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں اور ہم نے عہد و پیمان آپ سے کیا تھا, وعدہ کیا تھا کہ آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا ہے آپ وہاں تشریف لے جائیں, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اگر آپ ہمیں سمندر کے اندر لڑائیں گے ہم وہاں بھی لڑنے کو تیار ہیں. ہم آپ کے آگے لڑیں گے, ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے, ہم آپ کے دائیں لڑیں گے, ہم آپ کے بائیں لڑیں گے. اور یا رسول اللہ ہم جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں, دشمنوں کے وقت مقابلے کے وقت ہم سچے ہیں, اور امید ہے اللہ تعالی آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا, آپ کا دل خوش ہو جائے گا, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا چلو پھر تیاری کرو اور اٹھو, نکلتے ہیں بدر کی طرف. چونکہ وہ بھی ادھر آ رہے تھے اور درمیان میں بدر آتا ہے. بدر یا تو ایک آدمی کا نام ہے, اس نے یہ بستی آباد کی تھی, یا ایک کنویں کا نام ہے, اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے, اس وجہ سے اس سارے علاقے کو کیا کہا جاتا ہے جی بدر. ادھر حضور چل پڑے. چلتے ہوئے کچھ صحابہ نے کہا, بولیے کچھ صحابہ نے, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم تو آئے تھے 40 آدمیوں سے لڑنے. کتنے؟ اور وہ بھی صرف قافلہ لوٹنے. اب ہم جا رہے ہیں دو بدو میدان میں, اور مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا. بولیے مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا. سخت گرمی اور اسلحہ وسلح بھی پورا. بولتے جائیے نا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. کوئی بدبخت صحابہ کے دشمن یہ آیتیں پڑھ کے غلط فہمی پھیلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو لڑنے آئے نہیں تھے اور لڑنے کی تیاری بھی ہماری, قافلہ لوٹنا تھا وہ لوٹے. تو حضور نے فرمایا قافلہ تو مکے جا چکا ہے, قافلہ تو مکے, اب قافلے والی بات تو ختم ہو گئی. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اگر اب تم مقابلہ نہیں کرو گے تو وہ آ رہے ہیں, وہ تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے. انہوں نے تو حملہ کرنا ہی کرنا ہے.
تم کرو وہ تب بھی آ رہے ہیں، نہ کرو وہ تب بھی۔ اس بحث کو نا قرآن نے یہ کہا کہ یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے۔ بولو کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ یجادلونک عربی میں صرف معنی جھگڑنا ہی نہیں بنتا۔ مثال کے طور پہ سورہ ہود میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وہ جب فرشتے نظر آئے نا تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یجادلونا فی قوم لوط، سورہ ہود آیت نمبر 18، وہ ہمارے ساتھ قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ یا اللہ وہاں تو میرا لوط بھی ہے، وہاں تو میرا، تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اس کے گھرانے کا کیا بنے گا؟ تو یہ جو ہے یجادلونا فی قوم لوط، تو کیا ابراہیم اللہ سے لڑ رہے تھے؟ بولو نا، اللہ سے جھگڑا کر رہے تھے۔ تو یہاں یجادلونا کا کیا معنی بنے گا؟ اپنی رائے پر اصرار کر رہے تھے۔ بولو اپنی رائے پر کہ یہ میری بات مانو، میری بات ٹھیک ہے۔ بولو میری بات ہے۔ جیسے خولہ بنت ثعلبہ آئی کہ اس کے خامد نے زہار کر دیا، اس کو ماں کہہ دیا، اور حضور نے فرمایا بھائی عرب کے مطابق تو طلاق ہو گئی۔ اب آگے سے وہ بحث کر رہی تھی کہ نہیں میں کہاں جاؤں، آپ میری عمر دیکھیے، میرے بچے دیکھیے، میری جوانی ڈھل گئی، اب میں بچوں کو لے کر کہاں جاؤں، آگے میں نکاح نہیں کر سکتی، میرے ماں باپ غریب ہیں۔ وہ جو یہ بحث کر رہی تھی اور اپنی رائے پر اصرار کر رہی تھی، اس کو قرآن نے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، ہم نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ یجادلک، یہاں جھگڑنے کا کیا مطلب؟ وہ اپنی رائے پر پکی تھی۔ بولو اپنے رائے پر۔ آج کے بعد اگر کوئی صحابہ کا دشمن آپ سے کہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جی وہ صحابہ تو حضور سے لڑ پڑے، تو یہاں لڑنے کا کیا معنی؟ اپنی رائے پر پکے رہے۔ بولو اپنی رائے پر کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ بولو ہمیں جنگ، تو یہ ہے جی یجادلونک فی الحق، وہ حق کی سچی بات میں آپ سے بحث کر رہے تھے، من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ وہ سچی بات ظاہر ہو چکی ہے، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، انہیں یوں لگ رہا تھا کہ نہ تیاری ہے، نہ زرہ ہے، نہ تلوار ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ کھانا ہے، ہم سحری بھی نیت سے کر رہے ہیں، افطاری بھی، تو یہ سراسر ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ بولو موت کے، یہ صحابہ کی کیفیات تھی اندر کی، اور ایسا ڈر جانا ایمان کے منافی نہیں ہے۔ بولو جی ایمان کے منافی، سارے بولو نا بھائی۔ اچانک سانپ سامنے آیا، حضرت موسیٰ ڈرے یا نہیں ڈرے؟ بولو تو صحیح۔ تو اچانک کوئی چیز سامنے آ جائے، اس سے ڈر جانا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ تو صحابہ جو ڈرے وہ حالات کی وجہ سے تھا، ایمان کی وجہ سے نہیں تھا۔ بولو ایمان کی وجہ سے، مگر یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب چلے نہیں تھے، اور جب سب کا اتفاق ہو گیا کہ جیسے آپ کہتے ہیں ہم تیار ہیں، بولو ہم، تو پھر نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اگلی آیات میں کل آئے گا انشاءاللہ، آپ نے فرمایا سنو بھائی میرے صحابہ، اللہ نے میرے ساتھ دو میں سے ایک کا وعدہ کر دیا ہے، یا تو اللہ جنگ میں ہمیں فتح عطا فرمائے گا، یا اللہ ہمیں مال ہی مال عطا فرمائے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرما دی، بولو دونوں چیزیں۔ اور دوسرا آپ نے وہی مقام قدید میں بیٹھ کر فرمایا کہ میں کافر سرداروں کی لاشیں اس جگہ پر گرتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ اور جب حضور میدان بدر میں پہنچے تو آپ نے ایک دن پہلے فرمایا یہاں یہ گرے گا، یہاں یہ گرے گا، یہاں یہ گرے گا، جہاں جہاں حضور نے بتایا وہیں وہیں ان کی لاشیں گرتی گئیں۔ تو یہ آپ کو پس منظر بھی غزوہ بدر کا سمجھ آ گیا، ابتدائی حالات بھی سمجھ آ گئے۔ اب ہم کل سے انشاءاللہ غزوہ بدر کی سیر کریں گے۔ بولو غزوہ بدر کی، ہم بھی کل سے انشاءاللہ روحانی طور پر غزوہ بدر میں ہوں گے، اور میں جسمانی طور پہ بھی وہاں جا چکا ہوں۔ ایسی ایسی اللہ نے مددیں کی، کمال کر دیا۔ جمعرات کو 17 رمضان کو پہنچے، یہ بھی اور وہ بھی،
وہ پرلی طرف تھے جہاں زمین پکی تھی، بولو جو زمین ان پر ڈیرا ان کا تھا، کافروں کا، سرداروں کا، اور جو کچی ریتلی زمین تھی اس پر ڈیرا صحابہ کا تھا۔ پہلی مدد تو یہ آئی کہ اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ بارش سے کیا ہوا کہ صحابہ نے پانی پی بھی لیا اور جمع بھی کر لیا، اور ادھر پھسلن نہیں بنی کیونکہ ریت تھی، پی گئی، اور وہ جو پکی جگہ پر بیٹھے تھے ادھر سارے کیچڑ ہو گیا، نہ وہ چلنے کے قابل رہے، نہ اٹھنے بیٹھنے اور سونے کے۔ یہ پہلی مدد آئی۔ اور آگے پھر کیا کیا آیا، کتنے فرشتے آئے، انہوں نے کیا کیا کمال دکھائے، یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ پر یاد رکھو جب حضور مدینہ سے چلے تو عبد الرحمن بن عوف بڑی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا فرمایا۔ کس پر کھڑا فرمایا؟ مصلی پر، اپنی جگہ نائب بنایا۔ تو جو امام ہے وہ تو نائب بنا سکتا ہے، پر نائب کسی کو نائب، یہ بھی سمجھ لو نا، اصل کا بدل تو ہوتا ہے پر لیس البدل بالبدل، بدل کا بدل ہے۔ وزیر اعظم تو کسی کو نائب وزیر اعظم بنا سکتا ہے، پر وہ نائب کسی کو نائب، صدر تو کسی کو نائب صدر بنا سکتا ہے، پر نائب صدر آگے کسی کو نائب صدر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، امام جس کو کھڑا کر دے وہ خود ہی ہوتا ہے، بولو وہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہاں پورے پنجاب کی اکثر مسجدوں میں لڑائی ہے، امام صاحب کہیں جاتے ہیں تو کسی مقتدی کو کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھاؤ، تو محلے میں کوئی نہ کوئی کھٹ بڑھتے ہوندی ہے نا، وہ جنہ دی ہوندی ہے وہ پیچھے پڑھتے نہیں، اور الٹا پھر مولوی نو بھی کہندے نے مولوی صاحب یہ تسی کینوں کھڑا کر جاندے ہو؟ مولوی ہن فرشتہ لے آئے، کسی کو کہنا ہے نا۔ اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر میں نے کسی کو کھڑا کر دیا تو وہ میں ہی ہوں، وہ کس کی گردن پر ہے؟ میری گردن پر ہے، اور آپ نے جو اس کے پیچھے پڑھی میرے پیچھے پڑھی ہے، لہذا اختلاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جیڑا ساڈے نال لڑ پوے وہ پھر مسلح جوگا ہی نہیں رہا، یہ بھی ضروری ہے۔ نماز اور عمل ہے، اور محلے داری اور رشتے اور برادری عمل ہے، لہذا اگر کوئی ہم سے لڑا ہوا جھگڑا ہوا بندہ مسلح رسول پر کھڑا ہو جائے تو پیچھے پڑھ لینی چاہیے یا دوسری مسجد میں چلا جانا چاہیے؟ نہیں سارے بولو نا، مسئلہ ہی ختم ہے۔ اگر اے اصول آ جان شریعت والے تو کسی مسجد وچوں بھی امام تبدیل ہے، پر ہوندا کی ہے کہ مقتدی ہولی ہولی نماز نو اپنی ویٹو پاور بنا لیندے نے، ایک ایمان شروع کر دیتا ہے اور نال یہ بھی دسدا ہے کہ میری یہ پیچھے یہ ہن اللہ نے تو کسی نو دسیا۔ دیکھو نا حضور نے 4 شرائط بیان کی ہیں امامت کی، اس میں یہ نہیں بتایا کہ اس کی ہو جائے گی اس کے پیچھے، ہونا نہ ہونا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بولو جی کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ تو پھر یہ کس نے بتا دیا اس کے پیچھے نہیں ہوتی؟ شیطان ہی بچے ہیں بھائی، اللہ نے نہیں دسیا، اور بولو حضور نے، تو پیچھے کون بچے ہے؟ یہ پھر شیطان نہیں بتایا۔ اور ایک اور بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے، میرا دل نہیں مانتا، بولو میرا دل نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ تو مولوی کا بھی تو دل کرتا ہے نا بھی راتی سارا شہر مر جائے تو کلا مولوی رہ جائے، تو پھر میں مثال دے رہا ہوں جی، جماعت کو چھوڑے، مولوی بھی چاہتا ہے کہ جو میرے مخالف ہیں راتی سوڑ تے صبح، تو کی خیال ہے پھر ہوں اللہ مولوی دا دل رکھے سارے دے پھٹے چک دے؟ تو دل کی کیا اوقات ہے جی کہ جی میرا دل نہیں مانتا؟ وہ تیرا دل ہے کیا؟ تیرا دل کچھ نہیں ہے، اصل اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھ میرے محبوب اس شخص کو جس نے اپنے دل کی باتوں کو خدا بنا رکھا ہے، کہ جو دل میں آئے کہتا جی میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا۔ تیرے دل کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو پھر مرزے والا دل ہویا نا، وہ ایک رنگ تے عاشق ہو گیا تے کہنے لگیا یہ محمدی بیگم ہے، یہ کی ہے؟ ہاں کہندا تہاڈی ماں ہے، مرزائیاں نو آکھے ام المومنین ہے تہاڈی، اوندا نکاح کسی ہور نال ہو گیا۔ انہاں آکھیا جی ہن نبی صاحب وہ تے گئی، کہنے لگیا مینوں فرشتے ایچی ٹیچی جیڑا میرے کول آندا ہے نا، ایچی ٹیچی سی، جبریل نہیں سی، انہیں دسیا بھئی یہ خامد مر جائے گا تو انہیں دوسرا نکاح کہندے نال کرنا ہے؟ محمدی بیگم بھی بڑی سیانی سی، اس آکھا سارا جہان مر جائے گامے کانیا تیرے نال نکاح نہیں کراں گی، اور اوندا وہ خامد مریا بھی، مرزا پہلے مر گیا، اور وہ مرزے نے بشارت دی پیر سید مہر علی شاہ ان کے بارے میں
کہ میر علی شاہ نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، مجھے بشارت دی ہے فرشتے نے کہ یہ مجھ سے پہلے ہی مر جائے گا۔ شاہ جی ہو کیا فرمایا بھی مرنا بھی سی تے ہن نہیں مردا، آکھو نا سبحان اللہ، ہن نہیں مرا گا گامیا کھانیا، یہ تیرے جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ اور واقعی مرزا لیٹرین میں پہلے مرا، شاہ جی زندہ تھے۔ پھر اس نے مولوی ثناء اللہ امرتسری ان کے بارے میں کہا کہ مولوی ثناء اللہ نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، یہ بھی میری زندگی میں بولو۔ مولوی ثناء اللہ بھی تکڑا سی ہو سکیا، جا پھر میں بھی نہیں مردا، اور واقعی نہیں مرے، بولو واقعی۔ اور مرزے نے بادشاہی مسجد میں پیر میل علی شاہ کو چیلنج دیا تھا کہ آؤ لکھتے ہیں عربی میں، تم بھی لکھو اور میں بھی۔ تو مرزے نے اسی میں بڑا بڑا عالم ہاں، شاہ جی نے فرمایا عربی شربی چھڑ، تو اپنا قلم چھڑ دیں، میں اپنا چھڑ دیاں گا، تے جیڑا سچا ہوئے گا ان دا قلم اپنے آپ لکھے گا، ہائے ہائے ہائے، ان دا قلم۔ تے کچھ لوگ کہا کہ شاہ جی یہ کیڑا چیلنج پہ کر دے ہو؟ فرمایا تم اس کی بات کرتے ہو، مرزا میرے ساتھ مردے زندہ کرنے کی شرط رکھے، حضور کی ختم نبوت کا معجزہ ہوگا، میں جس کو کہتا جاؤں گا وہ قبر سے اٹھ کے کھڑا ہوتا جائے گا، تم قلم بھی بات کرتے ہو۔ اور پھر 150 علماء آئے، کتنے؟ 150۔ وہ ہزاروی صاحب نے پوری بات نہیں بتائی تھی، میں آپ کو پوری بات بتانے لگا ہوں۔ یہ گولڈا شریف میں 150 علماء مولوی کھیرا کھانے حلوے کھانے یہ سارے جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا جی آپ تو پیر ہیں، شاہ جی آپ تو بزرگ ہیں، آپ مرزے سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ مولوی لڑے، ہائے ہائے ہائے، یہ لڑنا پیروں کا کام ہے؟ تو سنیے پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے نانے کی عزت پہ حملہ ہو اور میں بیٹھ جاؤں، یہ پیری نہیں بغیرتی ہے، بولو یہ پیری نہیں۔ تو پتہ چلا جو نبی کی ناموس پہ نہ بولے وہ بغیرت ہے، پیر تو وہ میر علی شاہ ہے۔ پھر بادشاہی مسجد میں آئے، مرزا آیا ہی نہیں، بولو مرزا آیا ہی نہیں، اور مرا بھی لیٹرین میں، اس کو موشن لگے ہوئے تھے اور ہر 2 منٹ کے بعد پخانے آ رہے تھے، پخانہ کرنے گیا اور وہ آگے سے وہ چادر تھی یا دروازہ بند کیا، وہیں مر گیا۔ بڑی دیر کے بعد اس کی لاش نکالی گئی، اور یہ اس کے جھوٹے ہونے کی آخری نشانی تھی، بولو جھوٹے ہونے کی۔ اور اتنا گندا انسان، اتنا گندا انسان، اتنا غلیظ انسان، اگر آپ اس کی گفتگو پڑھیں تو چونکہ یہاں کوئی لڑکی ہے نہیں، خواتین ہے نہیں، اس لیے صرف ایک آپ کو چاول چکھا رہا ہوں، اس کی نکرانی انہوں مٹھیاں بھر رہی تھی، سمجھ رہے ہو؟ پٹے چ گھٹدیاں انہیں ہاتھ ہی پھڑ لیا، چلن دیو، یہ نہ پتہ ہے سارے نو، اس نے ہاتھ ہی پھڑ لیا، تو مرزے نو کہنے لگی ایک ہی، اگو مرزا کہنے لگیا منجے دی ہی، سمجھے ہو؟ کہنے لگی ایک ہی، تو کہنے لگیا منجے دی ہی۔ اتنا بے غیرت انسان جو کسی شریف مجلس میں بھی بیٹھنے کے لائق ہے، اور مرزائیوں کی مت ماری گئی کہ ہمارے سونے حیاؤں والے نبی کے مقابلے میں کھڑا کر لیا۔ تو ہم نے پوری دنیا میں مرزائیوں کو چیلنج کیا، اور میں ہر سال ربیع جا کے تقریر کرتا ہوں اور کہتا ہوں تم اس کو ایک اچھا انسان، شریف انسان، کسی فیملی میں رہنے والا، کسی خاندان میں بیٹھنے والا ثابت کر دو مرزائیوں، جو چور کی سزا میں بھگتنے کو تیار ہو، مگر وہ بیٹھنے کے بھی قابل ہے۔ ایڈا الو دا پٹھا ہے، کہندا ہے میرے نال اللہ نے ہم بستری کی تھی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور کہندا مینوں حمل ہو گیا، تو کہندا پھر میں اپنے آپ چو آپ ہی پیدا ہویا، ایڈا الو دا پٹھا ہے۔ اور مرزے اس کو نبی مانے بیٹھے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں کہ جی اسی کے جھنڈے تھلے ہماری کامیابی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ ان کے فتنے سے پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔